الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولد الإكرام جدا جدا سبيل مسجد الإمام برجع كسر يقبل تشريف نائے آواز صاحب میں مخرج میں دوبارہ پھر فرمات فرمائے جتنا جلدی ہو سکے امام برجع کسر یقبل تشریف نائے مولانا محمد رضا نقوی صاحب جنہوں مخرج میں شکریہ. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد آل محمد صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بلا تعجيل ظهور امام زمان علیہ السلام بلند الصلاة. اللهم صل على محمد آل محمد. مجلس اعدادی قبولیت واسطے صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد. اپنی تمام دعاواں التجاماں حاجتاں حسرتاں مراداں دی تکمیل و استجابت واسطے جمیع مرحومین مومنین مومنات دی بخشش و مغفرت واسطے سفر حج و زیارات دی سعادت واسطے دین و دنیا دی بھلائی واسطے اور پوری کائنات کی جامع ازا ذکر سید الشہداء صفِ ازائے غریب نینوا جس مقام تے بھی بچی ہوئی ہے تمام مومنین مومنات دی حفاظت اور انہا مقامات دی محافظت واسطے ولی اللہ سرنا موسیدہ ہر یوسف زہرہ حضرت ولی اللہ سر قائم آل محمد علیہ السلام ظہور پر نور دی تحجیل واسطے انہا تمام دعاواں دی قبولیت و استجابت و منظوری واسطے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پہلی مجلس ہے عشرہ سید الشہداء دی اور انشاءاللہ کل میں خود بھی بر وقت حاضر ہو سا. اللہ سرے ان لمحات مبارگاہ چی عبادت شمار فرما. میرے مالک جتنی دیر بھی اس مقام سے موجود رویے سڑا ایک سا عبادت شمار فرما. سڑا خاتمہ بالخیر فرما. جینا مرنا محمد و آل محمد علیہ السلام دل فرما. ایک دفعہ سارے اعضاء مل کے بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. یا فارج الہم ویا کاشف الغم ویا موفی العہد
یا حی لا الہ الا انت صلوات الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا بالقاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا یکم محرم دی حوالے نال شب دوم ہے لیکن ابتدائے محرم ہے میں 4-17 حقیقت دیاں بیان کر کے دسنا چاہنا جو اسلام دی بنیاد کہیں رکھی تے تکمیل کہیں کی تھی امارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی 4 دیواری تے لگے دہدی بھین بھرا بسم اللہ کرام سونی آئے کیتی نے اللہ پرسا قبول فرماوے امارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی 4 دیواری تے لگے دہاڑی بھین بھیرا کیویں دین بچی آئی تے مکمل ہوئے دتی چادر زینب چھت کیتے فرش رنگین سجا دے تکمیل مکان دی آن کے کیتی ایک خطبے آن دی بسم اللہ میں لکھ امارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی 4 دیواری تے لگے دہاڑی بھین بھرا دتی چادر زینب چھت کیتے فرش رنگین سجا دے تکمیل مکان دیان کے کیتی ایک خطبے آن دماغ اما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم ماشاءاللہ ابتدائے ایام عزا ہے محرم الحرام ایک الہی انقلاب ہے محرم الحرام اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے دے ایام حسین علیہ السلام ایسی مؤثر شخصیت دا نام ہے جڑا دلوں تے اثر انداز ہوتا ہے حسین اتنی مؤثر شخصیت ہے کہ ایک رات اثر انداز ہو کے اور جیسے گناہگار نو توجہ ہے میرا محترم اور جیسے گناہگار نو پیشانی تے رومال بن کے گویا حسین نے جنت دی رسید عطا فرما دیتے
اللہ دے حبیب دا فرمانے دی شان ہے ان الحسین، بے شک میرا حسین مصباح الہدا، ہدایت دا چراغ ہے، وسفینۃ النجاہ، پہلی مجلس ہے جو محرم کیوں منایا جاندے، مقصد محرم کیا ہے، اسی سالانہ محرم کیوں منیندے ہیں، محرم دے بعد مومنین دے قلوب تے کیڑے کیڑے اثرات رونما ہوں۔ میں کہ عرض کی تھی حسین ایک ایسی مؤثر شخصیت دا نام ہے جڑا دلن دے اثر انداز ہوندے، اور میرا محترم عالمی اعداد و شمار دے مطابق سب تو زیادہ کربلا تے لکھیا گیا، اور سب تو زیادہ لوگ کربلا لے پاسے کھچ کے جا رہے ہیں جاندیں۔ اللہ نے وجود امام اچ کشش رکھی ہے، حسین ایک الہی آواز ہے، الہی انقلاب ہے۔ اور میرا محترم یہ ذکر کیوں تازہ ہے، یہ ذکر کیوں باقی ہے، اس ذکر دی بقا دی وجہ کیا ہے؟ شہر دے قتل چھپ جاندیں، کربلا لق و دق صحرا دا واقعہ، جنگل دی کہانی آئی، دشمن نے کوشش کی تھی تو خاندان حسین نو سرے تو ختم کر دے ماں، تاکہ نہ دا نام بھی ختم ہو جائے، کام بھی ختم ہو جائے۔ اللہ گواہ ہے جی میں نانے نو دشمن نے تانا دیتا کہ تیرا نام و نشان مٹ جاسی، تیری اولاد کوئی نہیں۔ اللہ نے نام رسول دی بقا واسطے اپنے محبوب نو حسنین جیسے بیٹے عطا فرما۔ جنگل دے قتل آئی، 21 ملکان دی حکومت دا ایک خلیفہ جس نے حسین جیسا حق پرست اور حق شناس نے تسلیم نہ کیتا، اور میرا محترم دشمن نے بھرپور کوشش کی تھی کسی طریقے یہ الہی آواز ختم ہو جائے، حتیٰ کہ وہ دربار جناب سجاد دے قتل دے درپے ہویا کہ انہاں دی ساری نسل مکا دیتی جائے تاکہ آواز رسالت ختم ہو جائے۔ وجہ کیا ہے میرا محترم کہ اس دور دی حکومت بھرپور کوشش کی تھی، ہتھیار بھی دشمن کو زیادہ، سپاہ بھی یزید کو زیادہ، وسائل بھی حاکم شام کو زیادہ، مملکت سلطنت بھی خزانیاں دے منہ کھول دیتے، زر خرید قلم لے لے، وکی ہوئے مفتی خرید لے، کسی طریقے آواز حسینیت ختم ہو جائے۔ اللہ گواہ ہے اس ذکر دی بقا ضامن خود خدا ہے جس نے کتاب حق کی ارشاد فرما دیتا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا حبیب میں تیرا ذکر بلند کر دیتے۔ اسی کربلا در حقیقت یاد اسلام ہے اور حسین فرزند پیغمبر ہے۔ پھر میرا محترم خدا تم سلامت رکھے، یہ ذکر دی بقا ضامن اور محافظ خود خدا وند قدوس ہے۔ اس دبات ہے ورفعنا لک ذکرک، تو رات دی سیاہی چ مینوں یاد کر، میں اللہ صبح دے اجالے چ تینوں یاد کر ساں، تو خلوت چ یاد کر، میں اللہ تینوں جلوت چ یاد کر ساں، تو کونے چ مینوں یاد کر، میں محفل ملائکہ چ یاد کر ساں، تو یاد کر کے بھول ویسے میں خالق تینوں یاد رکھ ساں۔ وجہ کیا ہے میرا محترم کہ کربلا باقی ہے، اور ہر سال کربلا ڈھیر سارے لوگاں کی اثر انداز ہوں دیئے، لوگ حسینیت تو متاثر ہوندے۔ میرا محترم یہ اشتہار تے پہنا فلیکس جو لیندے ہیں کوئی ذاتی غرض ہے نہیں میرا محترم، اسی زمانے نو دعوت دیندے ہیں۔ حسین ایک ایسی عالمی یونیورسٹی دا نام ہے اس ہر کسی نو دعوت ہے۔ حسین کتنا وسیع ظرف ہے، حسینیت دے دامن کتنی وسعت ہے، ہر بندہ حسینی مہمان ہے۔ حسین دے ذکر واسطے کوئی شرط نہیں، صرف ایک شرط ہے کہ انسان دا ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ زندہ ضمیراں دا امام ہے حسین، کربلا حریت دا پیغام ہے۔ ورفعنا لک ذکرک دے بعد فاذکرونی اذکرکم، زیر خنجر سجدے تو پہلے توجہ ہے محترم، حسین نے حق کی فاذکرونی ادا کر دیتا،
سجدے تلے خنجری تلے ذکر خدا کر کے خدا نے قیامت تک اپنے ذمے لے لیا اذکرکم جہاں تک میری توحید ہوگی وہاں ذکر حسین ہوگا. کیا بات ہے. یہ ہے ذکر دی فضیلت شان معیار تے بلندی. او تیاری کریے محرم منان دی او تیاری کریے حسین حسین کرن دی. اور میرا محترم یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک 10 محرم تو لے کے 3 ربیع الاول تک شہدائے کربلا دے عنوان نل عشرہ اول و ثانی و ثالث خمسے منائے جا رہے ہیں. حسین دا ذکر ہر جگہ پہ ہو رہی ہے لیکن جناب دی تے میری ایک ذمہ داری ہے ذکر حسین دے بعد اگر ساڑے دل وچ تبدیلی ہوئی ہے تا ساڑے دل تے وہ حسین اثر انداز ہو رہی ہے جڑا ہور دے دل تے اثر انداز ہو رہا ہے. کیا بات ہے. گو دے مادر تو لے کے ماں دی جھولی تو لے کے تعویزی قبر بند ہونے تک جتنے نوجوان تشریف فرما ہو وقت دامنی زیادہ گنجائش نہیں انشاءاللہ کل تو وقت دامنی فرصت تو سی ڈھیر ساری گزارشات جناب دی سماعت تک پہنچے سا. اللہ تھوڑا میرا بہنا قبول فرمائے اور اللہ اس کو قبول فرماتے سڑی آخرت دا ذخیرہ قرار فرمائے. جتنے نوجوان تشریف فرما ہو میرے محترم جتنے اے موبائل تے انٹرنیٹ نل ریلیٹڈ ہو سب تو زیادہ حسین تے لکھیا گیا پڑھیا گیا بولیا گیا. اللہ نے وجود حسین کی کشش رکھیے ماں دی جھولی تو لے کے تعویذ قبر بند ہونے تک کسی حسین حسین کیتا. توجہ ہے محترم. اور حسین اثر انداز ہونے والی شخصیت 10 محرم دے بعد میرا محترم اپنے ضمیر کو انسان پوچھے او حسین جڑا ایک رات ہورتی اثر انداز ہویا کیا 10 راتاں دے بعد میرے تے اثر انداز ہویا ہے. عشرہ محرم دے بعد مومن دے مزاج اس تبدیلی ہونی چاہیے. اے نہ ہوئے 10ویں تو پہلے جی میں ہاں مومن دا مزاج ہوئے نہ میرا محترم خدا سلامت رکھے. اور کربلا ایک ذمہ داری ہے ہر مومن دے نام پہ. حسین ایک پیغام چھوڑ گئے. وہ پیغام کیا ہے؟ اسی نعرہ لینے ہیں لبیک یا حسین. میں حسین ہے میرا مولا میں حاضر ہاں. کس واسطے حاضر ہاں؟ کیا حسین تھوڑی میری حاضری اس واسطے منگ دے جو میری جان بچاؤ؟ کیا حسین حاضری اس واسطے منگ رہی ہے جو میرے مال اسباب کو خطرہ ہے؟ نہیں. سب کچھ قربان کرن دے بعد تنے تنہا حسین مطمئن ہے. دوسری جیسی نعرہ لینے لبیک یا حسین یعنی مولا اگر وقت نماز تے تائیں بلائے تو پھر بھی لبیک یا حسین. مولا فرائض دی ادائیگی واسطے اگر تائیں بلائے تو پھر بھی لبیک یا حسین. توجہ ہے میرا محترم خدا سلامت رکھے. کیونکہ محرم دا مقصد بیان کرنا پہلی مجلس اور پہلا پیغام اور یہ پیغام میں تمام جوانوں تک پہنچانا چاہنا. کامیاب مجلس وہ ہو دیئے. میں جناب نے ایک گل سناواں بڑی قیمتی بات. ایک مولانا صاحب ایک جہاں محرم پڑھن گئے. حقیقت محرم دے بعد بندیاں پوچھے بھی مول صاحب کیسا رہا محرم؟ انہوں نے کہا جی میرا 100% کامیاب تے مومنہ دا 200% ناکام. انہوں نے کہا جی تسی کامیاب کی میرا ہو تے مومن ناکام کی میرا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں 10 دہاڑے قرآن پڑھی ہے حسین دے نانے دا پیغام پڑھی ہے 14 دا فرمان پڑھی ہے. سچی دسا مومن قرآن ناکام ہے یا وہ دل ناکام ہے جس سے قرآن اثر نہیں کردا؟ وہ ذہن ناکام ہے جس سے فرمان آل محمد اثر انداز نہیں ہوندا. ذمہ داری کیا ہے؟ تبدیلی. حسین مزاج تبدیل کر دیں دے. کربلا مزاج تبدیل کر دیں دے. حبشی النسل غلام جون مظلوم دی بارگاہ کھڑا دائی پیا بھیجے نے کیا میرا
سیاہ خون تیرے خون نال نہ رلے، میرے چہرے دی سیاہی سفیدی تبدیل نہ ہوئے، اور حسینی ہر حسینی دا حق بن دے کہ ایسا کردار حسین اپنایا جائے کہ ساڑھے کردار دی سیاہی سفیدی تبدیل ہو جائے۔ ایسے حسین علیہ السلام دی سیرت پہ عمل کیتا جائے۔ اللہ سن قما حقہ محرم الحرام دا احترام، محرم الحرام منن دا مقصد شبیر فکر ذکر، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ذکر حسین بھی فکر حسین بھی۔ حلقے کھلو کے ماتم کرن والا جوان ماتمی اگر یا حسین دی صدا آگ کے تو سینے تے ہاتھ مار دیں تے تیرے دل وچ نماز دے وقت تبدیلی نہیں ہوندی، تو کسے اور حسین نو منے دیں۔ حلقے کھلو کے ماتم کرنا ذکر حسین ہے، وقت نماز سدھی صف بنا کے اللہ اکبر آکھنا فکر حسین ہے۔ اور دربار جدید خطبے دی ذوالفقار نال 21 ملکاں نو ہلا دیون والی کربلا دی شیر دل خاتون نے یزید نو مخاطب ہو کے فرمایا تو کے سمجھ دیں ہمارے قتل سے کیا ہمارا ذکر ختم ہو جائے گا یا ہماری فکر ختم ہو جائے گی؟ یزید نہ تو ساڑا ذکر مٹا سکتے ہیں نہ تو ساڑی فکر مٹا سکتے ہیں۔ اللہ تیرے میرے دل تے حسینیت اثر انداز ہوئے، اللہ تیرا میرا جینا مرنا حسین نل فرماوے، آل محمد علیہ السلام دا صدقہ۔ اور محرم دی چند ذمہ داریاں میرا محترم میں یاد رہنا، رمضان المبارک قرآن دی بہار دا مہینہ، ربیع الاول ربیع النور درود پاک دی بہار دا مہینہ، اے محرم الحرام نماز دی بہار دا مہینہ۔ وہ حسینی جس دی پیشانی خاک کربلا تے بارگاہ خدا چ نہیں جھک دی، اس پیشانی دی کوئی عزت نہیں، اور با عزت ہیں نو پیشانیاں۔ اللہ گواہ تھوڑے میرے کو خاک کربلا جس نو کربلا معلّہ آہدے ہو، یہ حسین دا مقام اس واسطے بلندی جو حسین نے محنت یہ ایڈی کیتی ہے، جدہ خاک کربلا دی سجدگاہ مومن سامنے رکھ دے تے اپنی جبین نیازنین بارگاہ خدا جھکیں دے تے نماز پڑھ دے محبت آل محمد۔ میرے سرداران دا حکم ہے، اللہ گواہ ہے کہ نہ خوش نصیب ہے مومن جڑا کربلا دی پیشانی سجدگاہ تے پیشانی رکھ دے، جدہ مومن پیشانی رکھ دے ذکر خدا کریں دے، اے معصوم دی روایت دی الفاظ، اے مقام حسین دی قربانی دا، اے عظمت خاک کربلا دی آواز قدرتاں دی ہو میری ملکوتی مخلوق، میرا بندہ میری بارگاہ جھکو ہوئے، عزت علی پیشانی خاک کربلا تے رکھی ہوئی، اس دا سجدہ میں ویڈا پسند پہ آندے، جتنی رکاوٹیں نہ قبولیت چا ہٹا دے ہو میرے بندے دا سجدہ قبول ہو جائے۔ خدا تم سلامت رکھے، آل محمد دا صدقہ، اللہ توانو میں نے صحیح مانت حسینی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیغام ہے توحید محرم ہے، اور کربلا حسین علیہ السلام بھرے مدینے چوں کربلا لے پاسے کیوں ٹرے؟ مدینہ باقی اطراف اسلامی ممالک، اسلام یمن تک پھیل چکا ہا، بصرہ و کوفہ تک پھیل چکا ہا، حتیٰ کہ روم دیا سرحدہ تک اسلام دی آواز پہنچ چکی آئی۔ حسین مننا نہایت ذمہ داری دا معاملہ میرا محترم، میرے آقا حسین مدینہ کیوں چھوڑیا؟ کیونکہ قرآن، نماز، دین، اسلام حسین دے گھر دی بات آئی، اور گھر دا نقصان گھر دا مالک برداشت نہیں کر سکتا۔ تسی ایسی زیارت پڑھ دی ہیں، السلام علیکہ یا وارث القرآن، قرآن آل محمد دا ورثہ، دین محمد و آل محمد علیہ السلام دا ورثہ۔ خداوند عالم اہل بیت اطہار دا صدقہ تھوڑی میری اس اذان و قبول فرمائے۔ مجلس دے دوران بابوزو شرکت کیتی جائے، جڑا بندہ مجلس نو عبادت سمجھ دے،
جڑا بندہ سمجھتا جو مجلس وچ پڑھنا عبادت ہے، کیا مقام ہے مجلس دا. میرے 8ویں ہادی امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد آل محمد. مجلس دے اشتہار تے عنوان دتا ویندے کسے مرحوم دی 40ویں دی مجلس ہوئے تو 40واں برائے فلاں مرحوم، 10واں برائے فلاں مرحوم. حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجلس دا عنوان دتا اپنے منن والا نو. فرمایا او محفل جتھے اساڈے امر نو زندہ کیتا جائے، جتھے لوگاں دے دل دین خدا دیاں گلاں سن کے مردہ ہیں تو زندہ ہو جان، ساڈے فرامین سن کے دل دی ویران کھیتی شاداب ہو جائے. فرمایا ایسی محفل جتھے ساڈا امر زندہ کیتا جائے. فرمایا اس محفل وچ بہن والا دا دل اس لئے مردہ نہ ہو سی جدہ عرصہ محشر وچ ہر بندے دا دل مردہ ہو سی. اے دل زندہ ہو سی تو حسین نصر کرسی، قلب زندہ ہو سی. پوچھا گیا مولا وہ کیڑی محفل ہے اور مجلس ہے جس سے تھوڑے امر نو زندہ کیتا جائے. فرمایا ایسی محفل ایسی مجلس جتے ساڑے فرمان بیان ہون، جتے احکام اسلام بیان ہون. میرا محترم ہونتے عنوانات ہی تبدیل ہو گئے، اعتراض نہیں حقائق عرض کر رہے ہیں. امام بارگاہ اور امام کی بارگاہ یہ درمیان لفظ کی ہٹا جوڑو تو مطلب ہکو بن دے. امام کی بارگاہ امام موجود ہو من تے امام دے سامنے جو کم کیتا جائے امام اس دے اتے اظہار رضامندی فرمان، امام اس نو سند منظوری عطا فرمان. تو وہ بن دے امام کی بارگاہ میں ہونے والا کام، وہ بن دے سنت امام. اگر امام کی بارگاہ میں قرآن پڑھا گیا ہو، محفل میں دین اسلام بیان کیتا گیا ہوگی، آج اگر ساڑی مجالس قرآن اور دین اور فرمان اور شان اور ارمان آل محمد بیان ہوئے تو پھر ان سمجھے جو جڑا کم امام دی بارگاہ چو ہوندہ رہی مقصد امام آج بھی زندہ ہو رہے ہیں. اللہ تم سلامت رکھے. زیادہ زحمت دیونا مقصد نہیں. تمام احباب خصوصاً جوانہ دی ذمہ داری ہے. میرا محترم نوجوان میری ملت دا سرمایہ، نوجوان میری قوم دے چراغ. کربلا تو روشنی لے کے اپنی زندگی نو روشن کیتا جائے. میرا بھی حق بن دے، تھوڑا بھی حق بن دے. یہ جوانہ واسطے پیغام آئی اور مستورات واسطے میں سیدہ میری بیٹیاں محرم وچ ذمہ داری ہے نماز ادا کیتی جائے، پردے دا خیال رکھا جائے. تیرے پردے واسطے علی دی دھی نے محنت کی تھی، قرآن دی عزت بچان واسطے اہل بیت اطہار نے محنت کی تھی. یکم محرم میں ایام ادا گزرتے جا سنتے 10 محرم ایک پیغام حسین چھوڑ گئے. علامہ نقم دا خوبصورت جملہ، اور میں نے اکبر کو کیوں کہا کہ آذان پڑھ. فرمایا جوان کی نیند گہری ہوتی ہے. حسین جوان بیٹے کو کہہ کے قیامت تک کے لیے جوانوں کے لیے پیغام چھوڑ گئے. سبحان اللہ. اکبر دے صدقے مالک میرے جوانہ دی حیاتی دراز فرمائے. اللہ سنو دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری مجلس سادات کرام بھی تشریف فرما. حسین اللہ گواہے سیانا بندہ عقل مند بندہ بزرگاں دی محنت نو ضائع نہیں کریندا. بزرگ محنت نال اگر ایک چھوٹا جیا ٹکڑا زمین دا خرید کرن، سیانی اولاد اس نو ضائع نہیں کر دی. یہ دین سادات دی آبا و اجداد دی محنت دا نام ہے. سیدو میں منت کرساں تینو پیو دے 2 ٹکیاں دی خریدی ہوئی زمین پیاری ہے. اپنی دادیاں دی محنت نل بچایا ہویا اسلام پیارا نہیں.
میں صدقے جاواں اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے، اللہ تیری دعا قبول فرماوے۔ انیاں پردادار ہیں علی دیاں دھیاں، اتنیاں شریف ہانی علی دیاں دھیاں۔ من حکم ہے کہ غریبان دی تیاری آنکھن نو تیاری پر ہے قیامت خیز تیاری۔ اللہ گواہ ہے جنہوں کوئی وطن چھوڑے نا، دور دا سفر پہ اختیار کریں دا ہوئے، کو دور تک سجن چھوڑا نہ دین، کو خدا حافظ رہ دین، اندے ولن دیاں دعائیں کریں دین۔ میں صدقے تھی ماں جڑے پاسے حسین دا قافلہ پہ ٹردا ہا، نانے دی قبر تے کھلو کے آکھس ہون قیامت نو ملاقات ہو سی۔ میں صدقے جاما وطن ہر کے نو پیارا، وطن ہر کے دی عزیز چیز دا نام ہے وطن۔ جب رسول اسلام نے ہجرت فرمائی، رسول اسلام فواطم بنی ہاشم 3 یا 4 فاطمہ نادیاں عزت علیاں بیبیاں علی جائیں دلیر دے حوالے کر کے فرمایا میں ویندہ پیاں انہوں امان لے آمین۔ میں اکثر میرا محبوب میرا آقا تیری ہجرت بے شک عظیم ہجرت ہے، لیکن علی جی محافظ نال آئی با عزت محملہ تے سوال کیتا۔ سیدو قدا اندازہ تکر اپنی آبا و اجداد دی محنت دا۔ علی دے پڑوسی چراہن اللہ پڑوسی ایک دیہاڑے پوچھتے ہیں یا علی تیریاں دھیاں کوئی نہیں؟ علی فرمایا ہے مولا میں انہوں دا آواز کدا نہیں سنا۔ علی فرمائیں کیویں اچھی بولیں ہو بطول دیاں دیاں۔ اللہ دے حبیب نے جنہ وطن چھوڑا مڑ مڑ کے مکہ دے در و دیوار دے آئے۔ جنہ مکہ دا کوئی بندہ ملے آنا نبی معظم اشتیاق نل مل دے آئے، پوچھ دے ہیں باغات دا کی حالے در و دیوار کیسن۔ سرکار دو عالم دی ہجرت تے نواسے دی ہجرت اچھ بڑا فرق ہے۔ نبی معظم اور مظلوم کربلا دی ہجرت مقصد دوہاں دا ہکائی، نانے دا مقصد ہے دین دی سر بلندی، نواسے دا مقصد ہے دین خدا بچ جائے۔ دربار ولید اس تیاری کی تھی، میں صدقے تھی وہاں بھینی دے مان ہوں دے نہیں بھیرا، مت بھین ہوئے زینب جہیں بھیرا ہوئے حسین جیاں، تے وقت زمانے دی بے وفائی یاد ہوئے آدھی کھڑیے کلا نہ منجن دے ساں عباس تے دید ہوئیے۔ میں صدقے تھی وہاں سادات دے مان دا نا ہی عباس بی بی اکے ہون لگے ونیوں میرے آقا حسین جوانہ نے بنو ہاشم نو لے کے ایک روایت ہے فرمایا دروازے تے کھلو وہ عباس تکبیر دی صدا بلند کری سن جو حالات ناساز ہوئے۔ یہ دربار دا دروازہ کوئی خیبر تو زیادہ وزنی تا نہیں، جوانہ نے بنو ہاشم نو دروازے دے بہر کھنا کے دربار دی زینت میرا آقا داخل دربار ہوئے، کرسی پیش کی تھی، یزید دی بیعت دا مطالبہ، شیعو حسین دے ہک کی قدم اچ پیغام پوشیدہ نہیں ظاہر ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایو مثلا، میں جیاں اس جائیں دی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا حسین نے کیوں فرمایا اس واسطے فرمایا جو قیامت تک یزیدی مزاج لوگ آندے راسن، حسین پیدا نہیں ہومنا پر حسینی مزاج لوگ پیدا ہوندے راسن۔ میرے آقا دربار ولید تو پیغام کائناتی عالم دے مسلمانہ دے نا چھوڑ گئے، یزیدیت ہر دور روپ تبدیل کر کے آندی راسی۔ حسین دس گئے جو میرے منن والے سر کٹا سکدن، گھر لٹا سکدن، سب کچھ قربان کر سکدن، پر باطل دی بیعت نہیں کر سکدے۔
مروان بیٹھا ولید نو آکھے کل لئی سر قلم کر لے جلال نے میرے آقا دے چہرے دا طواف کیتا میں جب نظر کا وہ بدکار عورت دا پتر تو ہے میرے سر دا نام لین والا آوازاں بلند ہویاں حضرت عباس داخل دربار ہوئے جوانان بنو ہاشم نالن بھرانو تسلی دے کے شبیر کھڑا فرمیندے نانے دا شہریہ کربلا نہیں غازی میرا عباس یہ مقتل نہیں ساڑی بس میرا محترم بھین نے بھیرا دے جو حوالے کیتا ادا آقا حسین گھارچ داخل ہوئے بھین انتظار چاہی میرے استاد بزرگوار حضرت علامہ ملک العلماء فرمیندن اے بھیرانل جو ٹوری آئی ایک مقصد گھن کے ٹوری آئی ماں دی جو ہولی تو سمجھ کے ٹوری آئی بابے کلو سکھ کے ٹوری آئی جو کیڑے کیڑے مقام تے میں جہاد کرنے سیدوں میں بار بار آج سادات میں مخاطب کرے ساں میں اکثر محرم ہی سادات دا نقصان ہوئے یہ مہربانی ہے تھوڑے میرے جد دے مننا لندی جڑی صفی آزاد بہ کے سادات میں پرسا دین دین اسانو انہا واسطے نمونہ عمل ہونا چاہی دے پتہ لگی جو اولاد زہرا پہ اویندے اللہ تھنو سلامت رکھے حسین گھاری چاہے چاند ودے کی تھے میرے امام نے نانے دے روزے تھے آئے اتنا رننا شبیر میرے امام روندے ہوئے آنکھ لگ گئی ایک روایت دے لفظ نانا میں دنیا تو ہون تنگا نبی معظم خواب اچ ملے فرمائے میرا بیٹا اللہ ہی میں چاہندے تو خاک و خون اچ غلطان ہو میں اللہ ہی میں چاہندے تیریاں بھینی دے ہاتھ پس گردن ہو میں اللہ ہی میں چاہندے بازاران درباران اسلام تھا بچ دے نانے دے روزے تو ودا کیتس دیر گلنا کیتیاں نے نانا میں تیرا حسین پترا مہر نبوت دا سوار نانا حالات زمانہ تبدیل ہو گئے نانے دی مدار تو اٹھی کے بھیرا حسن دی قبر تک ٹور کے گئے بھیرا مندہ زورے کمبر ہوں دے بس میں تیرا جناب دا ذہن ایک نتیجے تے لے آیا سجنہ دیاں قبرہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے اللہ نہ کرے کوئی باہر دے ملک کسی دی فوتگی ہو جائے بھیرا دن کچھ بھی ہوئے بھیرا دی میت وطن تے لے آسا بھینی آدین ساڑے زیواری بیچو بھیرا دی میت وطن تے لے آؤ بھیرا آدین اسی ہتھی دفنے سوں بھینی آدین اسا رج کے رو سوں یہ جناب دت میرا یہ عالم ہے جو سجنہ دیاں قبران سڑا دل ہوں دے سجنہ دیاں قبران قبرہ ہوئیں پوچھ حسین دے دل تو جو اسلام کتنا اہم میں نانے دی قبر پیا چھوڑیں دئی بیرا حسن دی قبر پیا چھوڑیں دئی حسن دی قبر تائیں ٹور کے گائیں اللہ گوائے حسین جنبا دی قبر تے دید پھئیے غریب ٹرا نہیں دوڑے آئی شیعہ پتر بھاویں جوان ہوئے ماں واسطے تاؤں بچہ ہو دے مالی قبر لے پاسے ٹر رہی ہے قبر دے نالی میں لیٹائی جی میں 6 مہینہ دا بچہ آدھے اماں میرا آخری سلام اماں میں مدینہ پیا چھڑینا بولن اللہ حسین ہوئے سنن علی زہرا ہوئے کوئی جواب آیا یا کوئی نہ قبر حلیے آواز آئے جے تو میں نئے وقت میں بکیے نہیں رہنا جن تو ایسے مانال ویسیا اس روایت کا ثبوت میں دیونا چاہنا
شیخ الجامعہ فرمائنے آئین حسین دی شہادت بعد جدہ حسین دا سار زندانی چہوندہ اس کمرے چ بندہ جتھے شہیدان دے سر آئین ایک مقام چ آل محمد قید آئی دروگے زندانہ دے تیری کوئی مستور ہے جڑی راتی بہر کھڑو کے رون دیئے سجاد نو ادھی رات لے آدھے قیدی ہوئے سجاد دی آواز آئیے میری دادی زہرا ودی رون دیئے ماں دی مدار تو ودا کی تیس بھیڑ تے بھرار لے بیٹھے نہیں سن دے ران دیو جو آدھ دی بھائیوال زینب بھیڑ تے بھرا محاذ تقسیم کی تن غریب دے ایک محاذ جہاد اصغر ایک محاذ جہاد اکبر جہاد اصغر صف بچنا دی ہوئے تے واندھے دریا دی کندھی تے مری ونجے جہاد اصغر شبیر رکھے امد جائیے جہاد اکبر او بی بی جڑی چٹے دینوں کدائیں گھروں بہر نائی ہوئے بہرا ونجے ہاتھ پسے گردن ہوئے بن پلانے اٹھوئے شرابی دا دربار ہوئے بی بی اکھے حسین وات دین بچ دائے شبیر فرمائے حامد جائی وات دین بچ دائے اللہ گوائے علماء نے لکھیا ہے پڑھ دی ہے شبیر دی تیاری دا پتہ لگ گئے نانی ام سلمہ اسادی ٹیک تے ٹر دی ہوئی پتر حسین کنوا کھڑی ہے ہولے ہولے آدھیے میں تیرے نانے کلوں سنیا میرا حسین کربلا مری وجنا ہے کوئی اور سرزمینیت ٹر ونج کربلا نہ ونجے تیرے نانی میں نو خاک دیتی آئی ہے غربت دیکھ حسین دے نانی میں خاک دیواں ام سلمہ دیئے ہاں غریب نے اپنی مقتل دی مٹی دکھائی ہے آدھا نانی رکھ چھوڑے انتظار کریں دی رہویں جدہ یہ خون بڑھ ونجے سمجھ ونجے میری زینب اجڑ گئی ہے سمجھ ونجے میں مری گیا اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے نانی کول کھڑی ہے شبیر مٹی دیتی ہے ہون علماء پڑھ دین امام انگلی دراغ کیتی ہے نانی اممہ دیکھ بی بی آدھی ہے کوئی خیمے نظر آمین غریب نے میری بہنی دے خیمے نانی اممہ ہونوے کم سلمہ آدھی ہے کوئی جوان بھج دے گھوڑے تو لہدہ پیا ہے شبیر دے میں دغاوی ودا لہدہ آئے نانی اممہ ہون دے ام سلمہ آدھی ہے کوئی سوڑا جوان ہے کڑیل جوان ہے اوکھا ودا لہدہ ہے حسین کے میدہ اکبر ودا لہدہ ہے سارے منظر دکھائے ایک عجیب موقع ہے جو نانی بہ گئی ہے بی بی آدھی ہے کوئی کناتین آگ لگی ہوئی ہے غریب دے میری بھیڑی دے خیمے برکے لٹی وجنے میری بھیڑی دے خیمے سڑ وجنے شام زینب رول انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لامرے ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء